صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رحم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، خداوند رحمان کی عبادت کرو اور بندگان خدا کو کھانا کھلاؤ، محتاج اور مسکین بندوں کو بطور صدقے کے اور دوستوں عزیزوں اور اللہ کے نیک بندوں کو بطور ہدیہ اخلاص اور محبت کے ساتھ کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ تو تم پوری سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ناظرین کرام، آج کا موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا لطیف ہے کہ سلام کی فضیلت، کیفیات و آداب اور اس کو عام کرنے کے احکام، وہ باتیں آج انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے جو شاید ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے سنی نہ ہو. بات یہ ناظرین کہ دنیا کی جتنی بھی متمدن و مہذب قومیں ہیں، ان میں ملاقات کے وقت پیار و محبت، جذبہ اکرام، خیر اندیشی کا اظہار اور مخاطب کو مانوس و مسرور کرنے کے لیے خاص کلمہ یا لفظ کہنے یا اشارے کا رواج جو ہے چلا آ رہا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہودیوں کا سلام کرنا انگلیوں کے ذریعے اشارہ اور عیسائیوں کا سلام کرنا ہتھیلیوں کے ذریعے اشارہ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ہندو دھرم میں نمستے، نمسکار اور پرنام کیا جاتا ہے. سکھ مذہب میں ست سری اکال اور جواب میں سری اکال کہا جاتا ہے. پھر مغرب سے لے کر ناظرین مشرق تک آج کم و بیش ہر مذہب و تہذیب میں گڈ مارننگ، گڈ نون، گڈ آفٹر، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، گڈ بائے، ہیلو، ہائی جیسے الفاظ جو ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم معاشرے یعنی ہم مسلمانوں کے معاشرے میں خاص طور پہ جو ہے یہ بھی کسی حد تک رائج ہو چکے ہیں. اسی طرح ناظرین زمانہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ سلام کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیا کرتے تھے. مثلاً حیاک اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھے، یہ کہتے تھے. انم اللہ بکا عینن، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے یا ٹھنڈا رکھے، یہ کہتے تھے. انعم صباحن یعنی تمہاری صبح خوشگوار ہو، جیسے الفاظ کہے جاتے تھے. یعنی یوں کہیے کہ آج جیسے ہم صبح بخیر کہتے ہیں، یہ الفاظ اس وقت جو ہے رائج تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے نور کے ساتھ ہی یہ الفاظ ختم کروا دیے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسے مبارک اور دعائیہ الفاظ جاری فرمائے، جس میں سلام بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے اور برکتیں بھی شامل ہیں، جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ناظرین حضرت آدم علیہ السلام کو دی. یعنی قربان جائیں اسلام اور بانی اسلام پر کہ دین اسلام نے مائکرو لیول سے لے کر میکرو لیول تک ناظرین معاشرے کے ایک ایک پہلو کو نہ صرف ایڈریس کیا بلکہ باقاعدہ اس میں رہنمائی بھی فرمائی. سلام اللہ کا انعام بھی ہے اور جنتیوں کا اکرام بھی ہے. قرآن کے کئی مقامات میں ناظرین سلام کی فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن میں ایک صرف آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورہ نساء کی 86 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی وہاں سے آواز آتی ہے کہ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں اس
اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے. بڑی کمال حدیث ہے ناظرین, بہت توجہ سے سنیے گا. فرماتے ہیں کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ, اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو تو تمہارے آپس میں محبت قائم ہو جائے گی, اور وہ یہ کہ آپس میں سلام کو عام کرو. یعنی ہر مسلمان کے لیے یہ خواہ ہے کہ اسے پہچانو یا نہ پہچانو, بس اس کو سلام کرو. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. ناظرین, سلام اللہ کے حضور سفارش ہے, سلام اللہ کا اسلام کا ایک شعار ہے, سلام جنتیوں کا طریق ہے, سلام اللہ سے قریب کرنے والا ہے, سلام انا کو ختم کرنے والا ہے, سلام شخصیت میں تواضع اور انکساری پیدا کرنے والا ہے, سلام محبتوں کو پیدا کرنے والا ہے, سلام سے نفرتیں, کدورتی اور عداوتیں دور ہوتی ہیں, سلام باہمی تعلق اور اعتماد کا وسیلہ اور فریقین کے لیے موجب طمانینت ہے. سلام نہایت جامع دعائیہ کلمہ ہے ناظرین, اور یہ کلمہ پیار و محبت اور اکرام کے اظہار کے لیے بہترین ہے کہ اس کے کئی معنوی خصوصیات ہیں. مثلا سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک ہے. اس کلمے میں صرف اظہار محبت ہی نہیں بلکہ ادائے حق کے محبت بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ تمام آفات اور آلام سے محفوظ رکھے. سلام کرنے والا اپنی زبان حال سے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہی وعدہ بھی کرتا ہے کہ تم میرے ہاتھ اور زبان سے مامون ہو اور تمہاری جان, مال اور آبرو کا میں محافظ ہوں. بس ناظرین, آخری جملہ کہ سلام کو عام کرو, سلام کو عام کرو, سلام کو عام کرو, یہی میرے آپ کے دین کی ترغیب ہے, اور یہی بنیادی طور پہ آج ہمارا موضوع ہے. ہمارے ساتھ اس وقت 3 ممتاز شخصیات موجود جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ ہیں محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر, ماہر اقبالیات, بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب. اور آخر میں تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب. آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور آپ کو سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیں, یہی تو بات ہے, بس یہیں پہ تو آج بات کرنی ہے ہمیں بنیادی طور پہ. اچھا جناب بتائیے کہ سلام کی فضیلت کے حوالے سے قرآن کی جو متعدد آیات ہیں, جب میں پروفیسر صاحب ان آیات کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو معاملہ بڑا سنگین ہے کہ جس کو آج ہم نے کسی حد تک فراموش کر دیا ہے معاشرے کے اندر. سلام کی اہمیت ذرا بتائیے قرآن کی آیات کی روشنی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. جنید اقبال صاحب, اسلام اور سلام کا چولی دامن کا ساتھ ہے. بالکل ٹھیک. جو شخص کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں تو اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دنیا والے محفوظ و مامون ہو جائیں, ان کو سلامتی مل جائے. سبحان اللہ. سلام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اگر ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اسلامی تعلیمات کا لب لباب یہ ہے کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ, اللہ نے ہر مسلمان کی ہر مسلمان پر جان, مال اور آبرو حرام کر دی ہے. ان عظیم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالمین نے اپنے بندوں کو جو خوبصورت نظام دیا, اس میں ابتدا ہی ایسے کلمے سے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. ملتے وقت آپ اپنے مخاطب کو اس کی جان, مال اور آبرو کے تحفظ کا یقین کرا دیں. ایسا ہی آگے سے وہ یہی کلمات دہرا کر آپ کو یقین کرا دے تو ہماری پوری سوسائٹی پیار اور محبت کا گہوارہ بن جائے. کیا بات. سبحان اللہ. اب پروردگار عالمین نے ایک تو یہ حکم دیا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے, لیکن ایک جگہ حکم بھی دیا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. سبحان اللہ. کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو, یہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں, لیکن اس کا تعلق صرف ہماری انفرادی زندگی کے ساتھ ہے کہ میں گھر میں آؤں, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تشریح میں, اس کی وضاحت میں ہم پر اسلام کے حقوق میں یہ بات داخل کر دی کہ ہر مسلمان کے مسلمان پر جو حق رکھے گئے ہیں ان میں یہ ہے کہ اذا لقیہ سلمہ, جب اس سے ملے تو سلام کہے. ٹھیک.
پروردگار عالمین نے ہمیں اس سلام سے متعلق قرآن کریم میں جو خوبصورت تعلیمات دی ہیں ان میں سر فہرست ایک بات تو یہ آتی ہے کہ سلام علی المرسلین، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو سلام کہہ کر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو تقریباً 42 مقامات پر یہ کلمہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ میں مسلمان کے گھر پیدا ہوا، مسلمان ہو گیا، اگر مجھے یہ جاننا پڑتا کہ ہم تک اس اسلام کو پہنچانے والوں نے اس کے لیے کتنی جہاد کیا، کتنی محنتیں کی، تو ہم ان باتوں کو ہرگز فراموش نہ کرتے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے اہل ایمان جب جنت میں جاؤ گے تو ہر طرف سے سلام 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 کی آوازیں آئیں گی۔ آدم علیہ السلام ہمارے ابا جان، ان کو جب روح دی گئی تو انہیں کہا گیا کہ آپ فرشتوں سے ملیں تو آپ کہیں السلام علیکم، یعنی آغاز اس بات سے ہو رہا ہے اور اس کے جواب میں فرشتے یہ کہہ رہے ہیں۔ اور بلکہ میں قاضی عیاض کی ایک بات بھی عرض کرتا چلوں اختصار کے ساتھ کہ اگر آپ گھر میں آئے ہیں اور وہاں آپ دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کہیے السلام علیکہ ایھا النبی، نبی علیہ السلام پر سلام بھیجئے کہ لأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجودۃ فی بیوت المومنین، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اہل ایمان کے گھروں میں موجود ہے۔ تو ہم اگر پیار اور محبت کو فروغ دے کر اس دنیا کو جنت نظیر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآنی تعلیمات کی روشنی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو فروغ دینا ہوگا۔ انسان کا پہلا انٹروڈکشن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اب پہلا جو انٹروڈکشن ہو رہا ہے یعنی انی جاعل فی الارض خلیفہ کے بعد وہ سلام سے ہو رہا ہے کہ فرشتوں کو جا کر سلام کرو۔ پھر قرآن میں جا بجا ظاہر ذکر ہوا، ایک جگہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ہر جگہ پہ یعنی جا بجا جو آپ کو سلام نظر آتا ہے۔ آپ ذرا یہ بتائیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں تو انشاءاللہ حضرت سے ہزاروی صاحب سے گفتگو کروائیں گے، اس کی حکمت اور کیفیات کیا ہیں سلام کی، ذرا یہ بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ سوسائٹی کے اندر جو دو افراد کا انٹریکشن ہوتا ہے، پہلا ان کا انٹریکشن وہ سلام سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جنید صاحب، جتنی تہذیبیں ہیں، جتنے کلچرز ہیں، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، کچھ کا آپ نے ذکر بھی کیا، تو ان کا اپنا اپنا پیٹرن ہے اس انٹریکشن اور اس رابطے کے آغاز کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ کلمات سے کرتے ہیں، کچھ اشارات سے کرتے ہیں، اشاروں سے کرتے ہیں، اور دونوں کے اپنے اپنے معنی اور اپنے اپنے مفاہیم ہیں، اسلام کی بھی تعلیمات ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جس بھی تہذیب کا جو پیٹرن ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار یا تنقید نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل ہم ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے بات کر رہے ہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہر مذہب سب قابل احترام ہے، ظاہر ہر ایک اپنے پیٹرن ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ اس کو ایک کمپیریٹیو پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھتے ہیں، جو معنویت اسلام کے پیٹرن میں ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ مثلا ویسٹ میں آپ ملتے ہیں ہیلو، اس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی معنی نہیں، اس کا صرف یہ کہ آپ اگلے کو اٹینٹیو کرنے کے لیے، اٹینشن لینے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ اگر اس کو توڑ دوں میں کہ ہیلو کو اگر میں توڑ دوں تو یوں کہا جائے گا کہ ہیل لو، تو اب یہ جو ہے لفظ ہیلو، یعنی جب سے یہ یوز ہونا شروع ہوا آج تک، اس کے اندر کوئی معنی آپ تلاش نہیں کر سکتے سوائے اگلے کو متوجہ کرنے کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ اس طرح جتنے الفاظ، اب برصغیر میں اگر آپ آ جائیں، ہندو کلچر میں نمستے کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں، جھک جاؤں، تعظیم، دوسرے کے سامنے اظہار انکسار کے لیے۔ یہ بھی آپ کی انسانی سطح کا ایک اظہار جذبات ہے۔ وقت کم ہے، بقیہ کی طرف ہم نہیں جاتے۔ اسلام میں آپ آتے ہیں، آپ کو کیا بتائیے گا؟ السلام علیکم۔ اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ دونوں ملتے ہی اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں، ہائے ہائے، نام سلام کو یاد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جب میں کہتا ہوں آپ پہ سلامتی ہو تو میں تو سلامتی آپ کو دینے کا اہل ہی نہیں ہوں، میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ آپ پہ سلامتی کرے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ دعائیں دے رہے ہیں۔ دعا، اب دعا اللہ کو مخاطب کر کے دی، اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے۔ گویا دو مسلمان ملتے ہی سب سے پہلے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے خیر طلب کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک پیٹرن ہے، یہ آپ کا اظہار احساس، اظہار جذبات ہے۔ اب قرآن مجید آپ کو صرف لپ سروس کی تعلیم تو دے نہیں رہا، واہ،
صرف ظاہری جو کاسمیٹکس ہے اس کی تعلیم تو نہیں دے رہا. جو بات آپ کہہ رہے ہیں یا تو دل سے کہیں یا نہ کہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جب میں نے آپ کے لیے السلام علیکم کہا تو اس کا مطلب یہ کہ اب آپ کے ساتھ میرا سارا رویہ جتنی دیر میں ہم نے اب دن کو اس ملاقات میں یا زندگی بھر ملنا ہے وہ سلامتی کا رویہ ہوگا. سبحان اللہ. اگر میرا یہ انٹینشن نہیں ہے تو پھر میں منافقت کر رہا ہوں اور اس کی ممانعت ہے اسلام کے. یعنی میری شخصیت کا جو پریمبل ہے یا دیباچہ یا مقدمہ ہے وہ سب سے پہلے بتلا رہا ہے کہ میں سلامتی بھیجوں اور سلامتی اس سے بھی پہلے یہ بتا رہا ہے جو قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے, جب تم میں سے دو ملتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تین ملتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. جیسی دو مسلمان ملتے ہیں تو یہ پہلے اس بات کو تسلیم کر کے ملتے ہیں کہ ہمارے درمیان تیسرا اللہ ہے. اللہ اللہ اللہ. اس لیے تو کہہ رہے ہیں السلام علیکم. واہ سبحان اللہ سبحان. کہ اللہ کو یاد کر کے میں آپ کو اللہ کی بارگاہ سے سلامتی کی دعا دے رہا ہوں اور آپ جواباً کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اللہ کی بارگاہ سے جو بھی سورہ نساء کی آپ نے آیت مبارکہ پڑھی کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو آپ اس سے بہتر جواب دیں. بہتر نہ ہو سکے وہ تو دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے. واہ کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ. یعنی حساب شروع یہاں سے ہو جاتا ہے کہ میں نے اگر آپ کے بارے میں ایک خیر کا کلمہ کہا ہے تو آپ نے جواباً اس سے بہتر کلمہ کہا کہ نہیں کہا؟ بالکل ایسا ہے. تو اب حساب تو یہاں سے شروع ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ میرا خیر کا کلمہ کہنا ایک کمٹمنٹ کا اظہار ہے جس پہ اللہ کا کاؤنٹر لگا ہوا ہے حساب کا. سبحان اللہ. اب اس کو میں نے عمل سے بھی انڈورس کرنا ہے. ٹھیک ہے. عمل سے بھی ویلیڈیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. گویا السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم ہمارا پہلا معاشرتی رابطہ ہے جو موجودگی خداوند کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے مستقبل کے رویے کی جہت کو طے کرتا ہے. بالکل. آپ سے میں آ کے انشاءاللہ بریک کے بعد جو ایک سوال بڑا اہم کروں گا کہ جس دین نے مسلمان کا پہلا انٹروڈکشن السلام علیکم سے کروایا, یعنی سلامتی بھیجنے والا, رحمتیں بھیجنے والا, برکتیں بھیجنے والا, پھر وہ دین کیسے دہشت گردی کو اور انتہا پسندی کو پرووک کر سکتا ہے؟ لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں سلام بنیادی طور پہ یعنی تواتر سے احادیث ہمیں ملتی ہیں, اور کیا بنیادی مائکرو لیول پہ جا کے سرکار علیہ السلام نے تربیت فرمائی, ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی, آپ کے سوال سے پہلے ایک بات جامعیت کے حوالے سے ہی کہ جو عربوں کے اندر رواج تھا سلام کا, اس کے اندر جو سب سے زیادہ لفظ بولا جاتا تھا حیاک اللہ, اللہ تمہیں زندہ رکھے. اسلام نے اس لفظ کو بدل کر السلام علیکم کے الفاظ دیے. اس کی جامعیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب کوئی بندہ کسی کو حیاک اللہ کہتا ہے تو وہ دعا دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں زندہ رکھے. صحیح. تو اسلام نے کہا کہ زندگی کے ساتھ سلامتی ضروری نہیں ہوتی. بھائی کیا بات. تو کہا تم کہو السلام علیکم کہ زندہ رہو سلامتی کے ساتھ. واہ. اور پھر رحمتوں کی بھی دعا. جی بالکل. برکتوں کی بھی دعا. برکتوں کی بھی دعا. تو سلامتی کے ساتھ زندگی لازم ہے. تو یہ بڑا جامع لفظ. اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو السلام علیکم کا معنی لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں جب ہم یہ بات کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو گویا ہم اس سے کہہ رہے ہیں اللہ رقیب علیکم, اللہ تمہارا نگہبان ہو. کیونکہ سلام کا یہ اللہ کا لفظ ہے. اور امام راغب اصفہانی نے جو المفردات کے اندر اس کا معنی لکھا, فرماتے ہیں کہ السلام الطاری من الآفات الظاہرہ والباطنہ. جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو گویا ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو ظاہری, باطنی, جسمانی, روحانی, ذہنی آفات ہیں, چاہے وہ دنیا سے ہیں یا آخرت سے ہیں, اللہ تم اسے محفوظ رکھے. اور جتنی آزمائش کی صورتیں قرآن نے بیان کی ہیں, ہم سلامتی کی دعا ان آزمائشوں سے اس کو دے رہے ہیں. اب جب ہم حدیث پر غور کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے سلام کی بڑی تاکید کی. اس میں جو بنیادی بات میں عرض کروں, حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا حدیث کا, آپ فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ آئے ہجرت کر کے تو آپ سواری پر تھے اور ایک خوشی کی کیفیت تھی اور لوگ دیوانہ وار آپ کی سواری کے ساتھ تھے. تو کہتے ہیں کہ میں بھی ان میں شامل تھا اور اس وقت ابھی تک چونکہ میں اسلام نہیں لایا تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو کہ جب نبی علیہ السلام کا میں نے چہرہ دیکھا تو میرے دل سے یہ آواز آئی کہ اتنا خوبصورت کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات جو نبی علیہ السلام نے ہجرت الی المدینہ کے بعد جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو وہ تبلیغ کے بعد جو تبلیغ کا جو پہلا جملہ تھا ہجرت کے بعد, پہلی بات یہ تھی کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو. اور جب اخلاقیات کی بات کی تو توحید خداوندی کی دعوت کے بعد پہلی بات یہ کی افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ. تو جو ہجرت مدینہ کے بعد جو تبلیغ کا آغاز ہے وہ اسی بات سے ہوا کہ سلام کو پھیلاؤ اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے, نماز میں سرقہ کرتا ہے. عرض کیا حضور
نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا رکوع پورا نہیں کرتا، سجدہ پورا نہیں کرتا، تعدیل ارکان نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام نہیں کرتا، سلام کے اندر بھی بخل کرتا ہے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، اور ان میں پہلا حق جو بیان کیا رد السلام، وہ سلام کا جواب دینا۔ سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر جو حدیث ہے اس میں 6 حقوق کا ذکر ہے، مسلم شریف کے اندر جو حدیث ہے وہاں 7 حقوق کا ذکر ہے، لیکن سلام کی اس قدر تاکید ہے کہ تینوں مقامات پر سلام کا ذکر پہلے موجود ہے۔ اچھا ایک شخص ملا آپ کو، مسلمان ہے، آپ نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، اب کیا صورتحال ہے؟ جی جنید بھائی، سلام کا جواب دینا واجب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں یہ لفظ موجود ہیں کہ جواب دو، حکم دیا گیا، اور حکم وجوب کے معنی میں ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ گناہگار ہوگا اگر وہ سلام کا جواب نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے، اور آگے جو آیت جس طرح تنولی صاحب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارا حساب رکھنے والا ہے، تو وہ اسی کے ساتھ متصل ہے کہ جب تم سلام کا جواب نہیں دو گے تو اللہ رب العزت اس بات کا تم سے حساب لے گا کہ جب ایک مسلمان تمہیں سلام کر رہا ہے تو گویا وہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، اور جب تم جواب نہیں دے رہے تو گویا تم اس کے اسلام کو قبول نہیں کر رہے۔ تو اس لیے سلام کا جواب دینا واجب ہے اور ضروری ہے کہ سلام کا جواب دینا پڑے گا، ورنہ وہ گناہگار۔ اچھا ہمارے یہاں جو میں جیسا کہ ابھی بات کہہ رہا تھا، سر دس ایک سوال اور ہو جائے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں کہ مجھے بہت سی جگہوں پہ خاص طور پہ ہماری ایلیٹ میں، اشرافیہ میں، یا وہ جو ہمارے، اب مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پہ جو دیسی لبرلز ہیں خاص طور پہ بیچارے، ان کے یہاں جو ہے وہ اب اپنا سلام جو ہے وہ تو انہوں نے رکھ دیا ایک طرف، کیونکہ ان کے نزدیک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ سلام کریں گے تو آپ آرتھوڈاکس ہیں، آپ بیکورڈ ہیں، آپ دقیانوس ہیں، آپ کو ماڈرن ایج کے اندر جینا ہے تو آپ کو ہیلو کہنا ہے، ہائے کہنا ہے، تو وہ ہائے ہائے ہیلو ہیلو جو ہے یہی ہو رہا ہے۔ تو آپ ذرا یہ بتائیے لوگوں کو صاحب کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ جی جنید بھائی، اس میں ایک آیت کا حوالہ دے کر عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ کے راستے میں نکلو اور کوئی غیر مسلم تم سے سلام کرے تو پھر تم تحقیق کرو، اس کو فوراً قتل نہیں کیا جائے گا، پھر تحقیق کی جائے گی کہ یہ سلام کر رہا ہے یہ مسلمان تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلام کرنا شعار اسلام میں سے ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی لفظ اس کا مترادف نہیں ہو سکتا، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لفظ جب کہا گیا کہ جب کوئی السلام علیکم کے الفاظ بولے تو ان الفاظ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کی علامت ہے، اسلام کی نشانی ہے۔ اب کوئی بھی لفظ ہو، وہ کتنا بہترین لفظ کیوں نہ ہو، لیکن وہ لفظ جس کا ذکر قرآن میں آ گیا اور زبان رسالت مآب سے اس کا ذکر ہوا اور ابتدائے کائنات سے جس کا ذکر آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور قرآن کے متعدد مقامات پر ہے، کوئی لفظ اس کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اب ایک بات یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ ہمارے یہاں ایک تو یہ ہو گیا ہیلو ہے، دوسرا ابھی بہت سی باتیں آج کرنی ہے اس پروگرام میں کہ یہ جو ہمارے یہاں السلام علیکم، مطلب اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ میں نے ایک خاص ایک طبقے میں دیکھا ہے کہ وہ السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم، اور پھر وہ جو روا روی میں ہم یہ بھی کہہ جاتے ہیں السلام علیکم۔ ظاہر ہے اس حوالے سے جو حدیث مبارکہ ذرا بتائیے کہ الفاظ کی بنت جو ہے کتنی اہم ہے۔ جب تک ہر آدمی اپنے طور پر اس بات کا احساس نہ کر لے کہ میری زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کی قدر و قیمت ہے، جو لوگ السلام علیکم کہتے ہوئے گھبراتے ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ان کے کانوں میں کوئی غلط لفظ پڑے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آدمی غصے میں آ جاتا ہے کہ ہاں اس نے میرے متعلق یہ لفظ استعمال کیا۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو اسی کو آپ مثبت انداز میں لیں، اور اسلام نے جو ہمیں سلامتی کی تعلیم دی ہے، پورا کلمہ ہم میں سے ہر ایک کو، بلکہ ہم بچوں کو شروع سے ان کی گھٹی میں یہ بات ڈالیں کہ انہوں نے السلام علیکم کہنا ہے۔ سلام کے معنی سلامتی کے ہیں اور سام کے معنی موت کے ہیں۔ جب ہم بے توجہی سے ادھر سے کوئی السلام علیکم، وہ ملا السلام علیکم، اب بھئی آپ نے کیا کلمہ کہا؟ اگر سام کا لفظ بولا تو ہم نے ایک دوسرے کو دعا دینے کی بجائے موت کی دعا۔ حدیث مبارکہ بتائیے نا، حضرت عائشہ والی جو روایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں، ایک غیر مسلم آتا ہے، بعد نے کہا وہ منافق تھا تو اس نے السلام کی بجائے سام کا لفظ استعمال کیا، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جواب میں علیکم فرمایا اور اسی پر اکتفا کر کے ہمیں تعلیم دی۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
اس لفظ کو برداشت نہ کر سکیں جی۔ فوراً فرمانے لگی سامن علیکم واللعنہ، تجھ پر موت ہو، تجھ پر لعنت ہو۔ تو یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ماہلی، نرمی، اللہ کو نرمی پسند ہے۔ اللہ یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا تم نے نہیں سنا، میں نے اس کو جواب کتنی خوبصورتی سے دے دیا، اس نے جو کچھ کہا میں نے اسی کی بات اس پر لوٹا دی علیکم کہہ کر۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی طرف آنا ہے کہ قیاس اپنی ملت پر اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جب تک ہر کلمہ پڑھنے والا اس احساس کو اپنے اجاگر نہیں کر لیتا کہ میں زبان سے دعویٰ کیا کر رہا ہوں، اس وقت تک ان کے نزدیک ان باتوں کی اہمیت نہیں آتی۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینے کے لیے اس کلمہ کو پوری طرح سے یاد کر لینا چاہیے، اور جب بھی ملیں کہیں السلام علیکم، صرف اس پر اکتفا کیا 10 نیکیاں ملیں۔ لیکن اس کے ساتھ اگر رحمت اللہ وبرکاتہ کہا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 30 نیکیوں کا حقدار بن گیا، اور اس میں پہل کرنے والے کا جسم جو ہے وہ اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتا ہے، وہ تکبر سے پاک ہو جاتا ہے۔ جی واہ۔ جو شخص اب دیکھیں نا امام المرسلین ہیں، کائنات کے مالک بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن آپ بچوں کو بھی سلام کرنے میں جب ہم سلام کے آداب بیان کرتے ہیں کون کون کس کس کو سلام کرے، تو اس میں ہم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ کو جب سامنے لاتے ہیں تو آپ بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے، اور بڑوں کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ وہ آداب آپ نے عطا فرمائے اور ان کا ہم ابھی ذکر کرتے ہیں۔ تو لیکن ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا ہے کہ ہم نے اگر اپنی سوسائٹی کو محبتوں کا محور بنانا ہے تو یہ کلمہ اچھی طرح سے ہمیں یاد ہو اور پورے تلفظ کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ آپ کی گفتگو سے سورہ انعام سامنے اس وقت آ گئی جس میں یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں، سرکار علیہ السلام کو مخاطب فرما گئے، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان کو السلام علیکم کہیے۔ یعنی سرکار علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں یہاں پر ایک اور سمجھنے والی بات کہ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ سلام کیجئے۔ اس کا مطلب اب یہ ترغیب دنیا بھر کے لوگوں کو ہے کہ جی اس میں چھوٹے بڑے والا معاملہ نہیں ہے، جو پہل کرے گا وہ اللہ کا قرب اختیار کرے گا۔ آئیے جناب پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، اور راؤ جمشید دنیا پور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جنید بھائی۔ جی راؤ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور سوال کا جواب تو دے دیا، میں سوال یہی تھا کہ آج کل لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی بجائے السلام علیکم سلام علیکم کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی وضاحت فرمائے۔ دوسرا یہ کہ غیر مسلم اگر کوئی سلام کرتا ہے، اکثر لوگ سلام کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اس کو کس طرح جواب دیا جائے؟ آپ اگر ولی نہیں ہے تو کم از کم خالی بھی نہیں ہے، کنفرم بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلا سوال جو ہے میرا بریک کے بعد ہونا یہی تھا کہ ویسٹرن ورلڈ میں چونکہ ظاہر ہے اس وقت یورپ میں، امریکہ میں، UK ہمارا شو دیکھا جا رہا ہے، تو وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے صاحب کہ آپس میں ظاہر ہے غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے تبادلہ رہتا ہے، کاروبار رہتا ہے، بزنس ڈیلز ہوتی ہیں۔ اب اس میں نارملی ہوتا یہ ہے کہ اتنا رچاؤ بساؤ ہو جاتا ہے کہ اس میں وہ فریکوینٹلی سلام کر رہے ہوتے ہیں اور سلام ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا کرنا چاہیے اس پہ کلام کروائیں گے۔ محمد شوکت صاحب سرائے عالمگیر سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایک آدمی کو سلام کرتے ہیں، وہ بار بار جواب نہیں دیتا، ایک دفعہ ملا جواب نہیں دیا، دوسری بات یہ اسلام کی توہین نہیں ہے کہ اس کو وہ ہمارا جواب نہیں دیتا؟ چلیں ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتلاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ محمد حسین صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جنید بھائی حفیظ ہے میرا نام، غالباً غلط نام ہے۔ میں یہ سوال، 2 سوال ہے میرے جناب۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ بچیاں ساتھ ہوتی ہیں نا، بچیاں مثلا گھر میں کر رہے ہیں تو انکل سے سلام لو، وہ ہاتھ ملاتے ہیں، یہ جائز ہے؟ اچھا انکل کو سلام کرو ہاتھ ملاتے، ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتلاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین کرام آئیے مل کر چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، انتہائی ادب کے ساتھ آپ بھی ہم بھی درود پاک بھیجتے ہیں، اور پھر جب انشاءاللہ لوٹیں گے تو ابھی یہ میں نے جیسا کہ سوال کیا کہ یہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے، اور پھر والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے، ابھی بہت سی باتیں ہونی ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ درود پاک کہا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي. خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین کرام، آج کا موضوع بڑا زبردست موضوع ہے. سلام کی فضیلت، کیفیت و آداب اور اس کو عام کرنے کے حوالے سے جو احکامات ہیں، اور یہ ایسی بات ہے، ظاہر یہ ہمارے ریچولز ہیں ناظرین، یہ ہماری میں یوں کہوں کہ یہ ہماری شناخت ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے. جب ایک مسلمان کہیں کھڑا ہوتا ہے اور جب باواز بلند وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، تو آپ دیکھیے ایک عجیب کیفیت جو ہے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور سننے والوں کو جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی کسی مسلمان نے پکارا ہے. لیکن ایک بہت چھوٹی سی بات کر کے انشاءاللہ میں علماء کرام کی جانب چل رہا ہوں. اور آپ نے محسوس کیا ہوگا ناظرین، آج ہمارے ایک اور بڑی پرابلم ہو گئی ہے. آپ کہیں کسی کے گھر چلے جائیے، آپ ڈور ناک کرتے ہیں، اور اتفاق سے اگر جھری ہو یا ڈور کھلا ہوا ہو تو آپ یوں جھانک کے دیکھتے ہیں، اور آپ سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ جی میں معذرت اندر داخل ہو سکتا ہوں میں؟ جب وہ داخل ہونے کا کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں آپ السلام علیکم. یا کسی آفس میں جاتے ہیں، آپ ڈور ناک کرتے ہیں، اور ڈور ناک کر کے آپ ہلکا سا کھولنے کے بعد سب سے پہلے آپ پوچھتے ہیں کہ کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں، میں مخل تو نہیں ہوا مصروفیت میں؟ کہ جی اندر آ جائیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں السلام علیکم. یا آپ کسی بھی جگہ، کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کہیں بھی چلے جائیے، کسی گیدرنگ میں چلے جائیں، وہاں پہنچنے کے بعد آپ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں جی معافی چاہتا ہوں، میں مخل تو نہیں ہوا، میں کیا آ سکتا ہوں، حاضر ہو سکتا ہوں؟ جب وہ کہیں ہاں جی آ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم سلام کہتے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے ناظرین، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے یہاں جائے تو پہلے سلام کرے. یہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے. پھر پوچھے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں. یعنی تھوڑا سا معاملے کو سمجھ لیں کہ یہ چیزیں ہمیں تبدیل کرنی ہوں. یعنی مثال کے طور پہ موبائل فون اٹھایا، ہم نے کسی کو فون کیا، فون کرنے کے بعد ہم سب سے پہلا لفظ کیا کہتے ہیں؟ ہلو 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 ہم کرتے ہیں. اگر اس سے بہتر یہ نہ ہو ناظرین کہ ہم کہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. یعنی جتنی مرتبہ سلام کریں گے 10 نیکیاں ویسے ہی مل رہی ہیں، اور جیسے وہاں سے جواب آئے گا تو ان کو بھی نیکیاں ملیں گی. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہمیں اہتمام ضرور کرنا چاہیے. آئیے جناب بات کو وہیں سے جوڑتے ہیں. پہلا تو جو سوال آیا اس پہ ذرا میں آپ سے کلام کروا لوں کہ ایک شخص ہے بار بار فریکوینٹلی سلام کر رہا ہے لیکن جواب نہیں مل رہا، اب اس کے لیے کیا ہے؟ وہ جواب نہ دینے میں اپنی بات پر قائم ہے، تو آپ سلام کرنے میں اپنے عادت پر قائم رہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کہیں گے آپ کو تو 10 نیکیاں مل گئیں. بالکل اب اس کے بعد اس کا رویہ ہے. لیکن یقینی طور پر سلام میں یہ تاثیر دیکھی گئی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ بار جب سلام کرنے کا کہیں گے تو وہ رہ نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ کا نام سلام ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ خود اس کی طبیعت کو محل سبحان اللہ، کیا بات دینے پر مجبور ہو جاتا ہے. اسی لیے تو سلام محبتوں کا گر ہے. ٹھیک. اچھا، ہمارے یہاں یہ بڑی ایک بہت زبردست سوال آیا، بڑی کین آبزرویشن ہے. بچیوں کو نارملی کہا جاتا ہے جب کوئی بڑا گھر میں آئے، کوئی انکل آئے، کوئی جاننے والا، کہ بیٹا انکل کو سلام کرو، ہاتھ ملاؤ. یہ بڑی ایک عام سی بات ہے، کیا یہ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم اپنا فریضہ ادا کریں، السلام علیکم کہیں، جواب دیں. اس کے بعد بچیوں کو کہنا چاہیے تاکہ ابتدا سے ان کے اندر یہ عادت پڑے کہ انہوں نے بھی بڑوں کا یہ انداز لے کر اسلام کی اس خوبی کو عام کرنا ہے. اور وہ والدین کی ٹریننگ، ان کی تربیت ان کے لیے یقینی طور پر آگے. اچھا، بچوں کا تو مطلقاً ہو گیا. بچیاں چونکہ ظاہر ہے ایک محرم نامحرم کا معاملہ، اس بات کے پیش نظر تو یہ سوال نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جس کو ہم نے اندر آنے کی اجازت دی ہے، بچیوں کے سامنے آیا ہے تو محرم ہے. اور اگر محرم نہیں ہے، اگر محرم نہیں ہے تو وہ پھر ہم نے تعلیم دینی ہے. ہاں، وہ انکل سے میرا خیال ہے مراد یہی ہے نا. نہیں، انکل سے مراد ضروری نہیں ہے کہ غیر محرم ہو.
اپنے بھی ہو سکتے ہیں اور اگر نامحرم ہیں تو پھر بچیوں کو اس بات کی تعلیم دے تاکہ وہ محرم اور نامحرم کے درمیان تمیز کو ہاتھ سے نہ جانے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی ڈاکٹر تنولی صاحب, اب یہ بتائیے کہ جو بنیادی طور پہ ہمارے ایک سوال بڑا, اور یہ اس وقت چونکہ یورپ میں, امریکہ میں, ویسٹرن ورلڈ میں بھی شو دیکھا جا رہا ہے, وہاں پہ مجھے بھی کئی لوگوں کے واٹس ایپ آئے جب فلائر لگا اس کا کہ جی آج یہ شو ہونے والا ہے, کہ جی ذرا یہ پوچھیے کہ ہمارا چونکہ بزنس غیر مسلموں کے ساتھ ہے, ہماری جابز غیر مسلموں کے ساتھ ہے, ہمارا رہن سہن غیر مسلموں کے ساتھ ہے, اب اتنا ہم رج بس گئے کہ ہم ان کو صبح گڈ مارننگ کہہ رہے ہوتے ہیں, دوپہر میں گڈ آفٹرنون کہہ رہے ہوتے ہیں, رات کو جاتے ہوئے گڈ نائٹ کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں دیکھ کے السلام علیکم کہتے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کو جواب دیں یا ہم ان کو سلام کریں. اب اس بارے میں بتائیے کیا کیا جائے. جی پہلی بات تو یہ جی کہ ہم پروگرام سے شروع سے ہی یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہر قوم کا گریٹنگ کا سٹائل الگ ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ تو یہ سٹائل ہی نہیں ہے السلام علیکم کہنے کا, ہمارے یہاں سے غائب ہو رہا ہے, تو جو نان مسلم سوسائٹیز میں کہاں ہوگا. ظاہر وہ گڈ مارننگ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں, تو اسی طرح وہ جواب دے دیا جاتا ہے. دوسری بات اس میں جو ایسا بڑی امپورٹنٹ یہ ہے, قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ, سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی اتباع کی. جب بھی کوئی میں بات کر رہا ہوں ویسٹرن سوسائٹی کے پرسپیکٹو میں. اچھا, یہ سرکار علیہ السلام جس وقت خطوط وغیرہ لکھتے تھے اس میں مطلب اسی طرح سے اب بڑی امپورٹنٹ بات کرتے تھے. دیکھیں ہمارے بڑے فقہاء نے جب بھی کسی مسئلے کا جواب دیا تو وہ کلچرل اور سوشل کانٹیکسٹ کو انہوں نے اگنور کبھی نہیں کیا. واہ. ویسٹرن سوسائٹی کے اپنے مسائل ہیں, جس طرح وہ آپ کو گریٹ کر رہے ہیں آپ اسی طرح سے حسن خلق کے ساتھ ان کو گریٹ انہی کے الفاظ میں کریں. ٹھیک ہے. اور دل میں یہ نیت رکھیں کہ اس کے لیے میری سلامتی کی یہ دعا ہے کہ اللہ اسے ہدایت پہ لائے. وَسَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اسلام کا مطلب کیا ہے, آپ اگلے کی بہتری چاہتے ہیں. تو جب یہ آیت مبارکہ اور یہ حکم اللہ رب العزت کا آپ کے پیش نظر ہوگا تو اس کی برکت بھی آپ کو ملے گی اور آپ کی جو سوشل انٹریکشن ہے وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی. یعنی السلام علی من اتبع الہدیٰ, یہ تو آپ کے سلام یہ آپ کی انٹینشن ہے. ہاں ٹھیک ہے. یعنی اب آپ اس کو گڈ مارننگ کہہ رہے ہیں یا کوئی بھی محبت کا لفظ کہہ رہے ہیں, گریٹنگ ان کے پرسپیکٹو میں کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں السلام علیکم کا تو کلچر ہی نہیں ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. جو بھی وہ کہہ رہے ہیں آپ اسی کلچرل کانٹیکسٹ میں اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ آپ اپنے انٹینشن میں یہ رکھ رہے ہیں کہ حکم اللہ کا یہ ہے کہ میں اس کے لیے بہتری چاہوں. تو اس کے لیے بہت سے ایسے غیر مسلم ہیں جن سے انٹریکشن میرا بھی رہتا ہے, اور وہ چونکہ فریکوینٹلی جب وہ کال کر کے ایک دم چونکہ وہ رچا بسا ہوا ہے, جنید بھائی السلام علیکم, اب اس میں مجھے جواب میں کیا کہنا ہے, مجھے تو پتا کیا کہنا ہے لیکن لوگوں کی سمجھانا میں عرض کر رہا ہوں. اس میں دیکھیں آپ یہی کہیں گے وعلیکم, لیکن ساتھ آپ نیت یہ رکھیں گے کہ یا اللہ اس کے لیے یہی سلامتی ہے کہ اس کو بھی اللہ ٹھیک ہے دنیا اور آخرت کی سرخروی عطا کرے جس طرح تو نے میرا مقدر کیا ہے. اچھا اب یہ بتائیے, یہ جو سلام کو عام کرنے کی جو وجوہات ہیں اس پر کیوں اتنا زور, اتنا فوکس؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی بنیادی حکم ہے شریعت کا, اس کے سماجی معاشرتی اور روحانی اسباب ہیں. ٹھیک ہے. میں عرض کر رہا ہوں سماجی معاشرتی اور روحانی اسباب برکات ہیں. سبحان اللہ. جب لوط علیہ السلام کی تباہی کا اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما لیا تو اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے. فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی آپ کہیں جا رہے ہیں پہلے بڑوں کے پاس جائیں. لوط علیہ السلام بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. ٹھیک. اذا داخلوا علیہا قالوا السلاما قال سلام. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب وہ فرشتے کے تو انہوں نے کیا کیا, سب سے پہلے سلام کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام کہا. سلام کیوں کیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اب پوری وضاحت آپ تصور کریں, قرآن مجید ہمیں کس حکمت کی طرف متوجہ کرتا ہے. جب سارا معاملہ طے پا گیا, اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے, وقت نہیں ہے, تو فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی اور پوتے کی آنے کی بشارت دی, حالانکہ حضرت سارہ بوڑھی ہو چکی تھی. سبحان. تو حضرت سارہ نے فرمایا کہ اس عمر میں بھی اولاد ہوگی. اب فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. تم اللہ کے کرم کے آنے سے مایوس ہو, حیرت کا اظہار کر رہے ہو. ہے اہل بیت, ہے اس گھر والوں, تم پر سلامتی ہو, رحمت ہو, برکت ہو, اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ بڑا حمید اور بڑا مجید ہے. اس کا مطلب کیا ہے جنید صاحب؟ اب دیکھیں یہاں قرآن مجید کے 2-3 احکام اکٹھے ہو گئے. جی. سلام اور سلام کے بعد اضافی برکت کے کلمات, سبحان اللہ, وہ سارے یہاں جمع ہو گئے. سبحان. دوسری بات کیا ہوئی کہ سلام جب آپ کرتے ہیں تو وہ ناممکنات کو ممکنات میں بدلتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا وہ کرم جو اسباب سے ماورا لگتا ہے, سبحان اللہ, اس کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. تیسری بات آپ دیکھیں جتنے بھی درود کے سیغے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، ان میں سب سے زیادہ برکت درود ابراہیمی کی ہے۔ اللہ، اس کی اصل یہ آیت مبارکہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی اصل یہ آیت مبارکہ ہے۔ اور یہ درود ابراہیمی اتنی برکتوں والا ہے کہ اسے اللہ رب العزت نے نماز کا حصہ بنا دیا۔ کمال، اب نماز میں آپ کون سا درود کمال، پڑھتے ہیں؟ کیونکہ جیسے ہی آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھتے ہیں، جا جڑتے اس برکت سے ہیں جو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت سارہ کو اس عمر کے مرحلے میں عطا کی جب انسانی عقل اس کو ماننے کے لیے۔ اور پھر یہاں بات ختم نہیں کی، بات یہ کہ اس کے بعد جو ہے وہ مطلب دیکھیں نا، بنیادی طور پر اس سے پہلے جو التحیات جو ہے آپ اس میں دیکھیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ اچھا یہ تو پھر اور وہ چلا گیا، یہ معراج پہ چلے گئے، السلام علینا وعلی عباد اللہ یعنی کہ یہ تو اس کے اندر آگے آ گیا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ جو آپ کی زندگی کا سب سے اعلیٰ ترین سفر تھا، سب سے ذات خداوند کی قربتوں کا مرحلہ تھا، اس کی برکات کو آپ نے اس کا حصہ بنا دیا۔ اللہ 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 اللہ، ٹھیک ہے، پہلے وہ آ گیا، اس کے بعد درود ابراہیمی آ گیا۔ تو اب سلام کو کیوں پھیلائیں؟ سلام کو پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ کی رحمت اور کرم پر اپنا اور اپنے مخاطب کے یقین کو استوار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہمارا شعار بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری علامت ہے، ہماری تہذیبی علامت ہے۔ چنانچہ سب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے تہذیبی سمبلز ہیں۔ دیکھیں جس طرح ہمارے حکماء ہوتے تھے، طبیب ہوتے تھے، جب ان کے پاس آپ جاتے تھے علاج کے لیے، نسخہ لکھتے تھے، اوپر لکھتے تھے ہو والشافی، یعنی ہمارا پہلے لکھتے تھے، وہ پہلے اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ، پھر آپ کو نسخہ دیتے ہیں۔ اب اس کی بھی آیت قرآن شریف سے جا جڑتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بین ہی السلام علیکم ہمارا سوشل ریچول ہے، ہمارا سوشل سمبل ہے، ہماری علامت ہے، ہماری تہذیب کا نشان ہے، ہماری تہذیب کی پیشانی ہے۔ سبحان اللہ، اس تہذیب کے پیشانی کو ہم آلودہ یا نظر انداز یا مدم نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ثواب کا ثواب بھی ساتھ ساتھ ہے نا۔ اس سے قبل کہ میں بڑا اہم سوال میں پروفیسر صاحب آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ ذرا اس پہ تیاری فرمائیے گا ذہنی طور پہ، کہ آج جو مسلمانوں کے ماتھے پر جو دہشت گردی کا لیبل لگایا جاتا ہے، ہماری تو ابتدائی سلام سے ہو رہی ہے، لیکن اس سے قبل ذرا یہ بتائیے کہ سلام کے جو آداب ہیں بنیادی طور پہ، یہ ذرا لوگوں کو بتائیے کہ وہ کیا ہیں اور کن کن مواقعوں پر سلام نہیں کرنا چاہیے، دونوں باتیں بتائیے۔ جنید بھائی، یہ بڑا اہم اس موضوع سے ریلیٹڈ اور اس حوالے سے یہ گفتگو ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جو سلام کیا جائے گا تو اس میں آواز کے حوالے سے بھی بتایا کہ آواز کتنی ہے، اس کا لیول کیا ہو۔ بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سلام کرو تو اتنی آواز سے کرو کہ جو جاگ رہا ہے وہ سن لے اور جو سو رہا ہے وہ بیدار نہ ہو جائے۔ اچھا، اور پھر عملی طور پر بھی نبی علیہ السلام جب خود سلام کرتے تھے تو اتنی آواز میں کہ جو سو رہا ہے وہ بیدار نہ ہو اور جو جاگ رہا ہے وہ سلام کو سن لے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ جب تم سلام کرو تو اس میں کچھ الفاظ چھوڑ دو جو جواب دینے والا تمہیں جواباً کہہ سکے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ سلام کا جواب بہترین دو۔ اچھا، اس میں دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ شروع میں ہی سلام کے ساتھ سارے الفاظ بول دیتا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو اب کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب چونکہ لفظ تو اس نے چھوڑا کوئی نہیں تو تم کہہ دو وعلیکم، وعلیکم کے الفاظ بول دو، کہ یعنی جو الفاظ تم نے میرے لیے کہے وہی الفاظ میں نے تمہارے لیے کہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو سواری پر ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور قلیل لوگ جو ہیں وہ پوری جماعت جو ہو اس کو سلام کریں۔ جماعت کے والے سے یہ بات فرمائی کہ جب ایک آدمی آ کر ایک پوری جماعت کو منہ سے السلام علیکم کے الفاظ کہتا ہے تو پوری جماعت میں سے اگر ایک بندہ اس کو وعلیکم السلام کہہ دیتا ہے تو یہ پوری جماعت کی طرف سے سلام ہو جاتا ہے۔ لیکن جو گھر میں داخل ہو، جی، جو گھر میں داخل ہونے والا سلام کرے، بالکل گھر میں داخل ہونے والا سلام کرے، گھر سے رخصت ہوتے ہوئے پھر سلام کرے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور اہم مسئلہ، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ بات اصل بات یہ ہے، اس کی طرف آج ہماری توجہ نہیں ہے۔ جس کو ہم جانتے ہیں اس کو ہم سلام کر دیتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ تو کون اور میں کون۔ قطع کلام کی معذرت، 2016 میں جب میں اپنا IVLP پروگرام کے سلسلے میں امریکہ گیا تھا تو میں تقریباً 7-8 اسٹیٹس میں گیا، تو میں نے ایک عجیب سی بات وہاں پر دیکھی ڈاکٹر صاحب، وہ یہ کہ جب ہم ہوٹل سے اترتے تھے تو میں نے انگریزوں کو دیکھا جب وہ ہمیں پاس کرتے تھے، اگر صبح کا وقت ہے تو گڈ مارننگ کہتے ہوئے ہمیں جاتے تھے، جب دوپہر کا وقت ہے تو گڈ آفٹرنون کہتے ہوئے جاتے تھے، یعنی شام کا وقت ہے گڈ ایوننگ کہتے ہوئے جاتے، وہ ہمیں جانتے نہیں تھے لیکن وہ ہمیں ایک پازیٹیو جسچر دیتے ہوئے جاتے تھے۔ ہمارا دین تو پہلے سے یہ تعلیم دے رہا ہے۔ بالکل، اور اس میں آپ دیکھیے جنید بھائی، میں اس سے ایک واقعہ بھی جوڑ دوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار نکل جاتے ہیں،
اور آپ کے خادم ساتھ ہیں اور وہاں وہ بھاؤتاؤ بھی معلوم نہیں کرتے چیزوں کا اور جہاں سے گزرتے ہیں السلام علیکم کے الفاظ کہتے جاتے ہیں، تو وہ آپ کے خادم نے پوچھا آپ بازار جاتے ہیں خریدتے بھی کچھ نہیں اور کسی چیز کا بھاؤ بھی معلوم نہیں کرتے تو جاتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں صرف سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں، یعنی صرف ثواب لینے کے لیے جاتا ہوں، اس پر عمل کرنے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کون؟ مطیع اعظم۔ اللہ، ظاہری بات ہے یہ عمل نبی علیہ السلام سے انہوں نے سیکھا اور حضور نے جو تعلیم دی تھی اس کے مطابق وہ بازار فقیہ اسلام، فقیہ اسلام کیا مقام۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ جو کن لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے یا کن کیفیات میں سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے اور امام نووی نے شرح صحیح مسلم کے اندر وہ تفصیل بیان کر دی۔ اس میں سب سے پہلی بات آپ نے یہ لکھی کہ کسی ایسی مجلس میں جاؤ جہاں گفتگو ہو رہی ہے تو سلام نہ کرو، خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ دوسری بات فرمائی کہ انسان بیت الخلاء میں ہے یا حمام میں ہے اس سے سلام نہ کرو، قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہے اس کو سلام نہ کرو، نماز پڑھ رہا ہے اس کو سلام نہ کرو، خطبہ جمعہ کے دوران اگر وہ شخص موجود ہے تو اس کو سلام نہ کرو۔ اسی طرح کوئی شخص اگر معصیت کے اندر گناہ کا کوئی کام کر رہا ہے، شراب کے اندر، جوئے کے اندر، بدکاری میں مبتلا ہے، فسق کے اندر مبتلا ہے، اس وقت اس حالت کے اندر اس کو سلام نہ کرو کیونکہ یہ سلامتی کی دعا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی پروفیسر صاحب اب بتائیے ذرا صاحب کہ جس دین کی ابتدا سلام سے ہو رہی ہو، سلامتی بھیجنے سے ہو رہی ہو، رحمتوں کو بھیجنے سے ہو رہی ہے، برکتیں بھیجنے سے ہو رہی ہے، آج یہ کہا جاتا ہے کہ جی صاحب مسلمان دہشت گرد ہیں، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، آئیں ذرا دیکھیں تو صحیح صاحب کہ ہمارے یہاں تو تواتر سے قرآن اور حدیث کیا کہہ رہی ہیں اس حوالے سے؟ یہ دعویٰ کرنے والے، جواب دینے والے، آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں اس کی طرف میں توجہ نہیں دلانا چاہتا۔ ہمیں اس بات کو خیال میں لانا ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ اسلام کی سب سے بہترین بات ای الاسلام خیر، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے ساتھ سلام کو عام کرنے کا حکم دے کر اس سلامتی کو مسلمان کے ساتھ لازم و ملزوم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح اسلام نہیں لا سکتے وہ اسلام کے نادان دوست ہیں۔ اسلام میں رول ماڈل بننا پڑتا ہے۔ آج اگر ہم رول ماڈل بن کر لوگوں کے سامنے آئیں تو ہمیں اس طرح کی نام نہاد مسلمان کہلانے والوں کی طرف سے باتیں نہ سننا پڑیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیاد سلامتی پر رکھی ہے۔ مسلمان زمین پر چلتا پھرتا سلامتی کا پیمبر ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ دہشت گردی کرتا ہے تو اس نے اسلام کی ان بنیادی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر تنولی صاحب ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ والدین جو ہیں وہ آج کیا کر رہے ہیں، تربیت بچوں کی کیسے کی جائے خاص طور پہ، اور ٹیچرز کا بھی پرابلم یہ ہوگی کہ آپ دیکھیے جتنے بھی ہمارے یہاں خاص طور پہ جو وہ اسکولز ہیں جن میں میں اگر سوری ٹو سے مطلب میں ان کو اگر یہ کہوں کہ صاحب وہ خاص طور پہ ایلیٹ کلاس کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں اور اسی کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیے کہ سلام کا کلچر ختم ہو گیا، وہاں پہ گڈ مارننگ کا کلچر ہے، گڈ آفٹر نون کا کلچر ہے، ہیلو ہائی کا کلچر ہے۔ تو والدین کی ذمہ داری، اساتذہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جی جنید صاحب بالکل آپ نے ایک بڑی ایک سینسٹیو جو پہلو ہے اس کو اس طرح اشارہ کیا ہے۔ ہمیں کوئی ایسا وتیرہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو سطحی ہو، جس کا نہ پس منظر ہو نہ پیش منظر ہو۔ بالکل ٹھیک۔ ادار کی چیزوں پہ اپنی زندگی کا انحصار نہ کریں، آپ کا اپنے جو اساسے ہیں اس پہ کھڑے ہوں۔ ہماری اپنی جو تعلیمات ہیں وہ سب سے اوریجنل تعلیمات ہیں، ان کی برکت بہت ہے، ان کی تاثیر بہت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر دو لوگ ملیں تو پہلے کون سلام کرے؟ فرمایا جو اللہ کے زیادہ قریب ہے وہ پہلے سلام کرے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بات ہی ختم کر دی۔ سبحان اللہ، مطلب یہ کہ تم میں سے جو فیصلہ پہلے سلام کرنے کا کرے گا وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو ہم ایسے الفاظ سکھائیں جن کا نہ دنیا میں کوئی اوریجن ہمیں کہیں لے کے جائے نہ اس کا آگے کوئی نتیجہ نکلتا ہو، وہ کلمات کیوں نہ سکھائیں جو ہماری نسلوں کو اللہ کے ساتھ بھی جوڑے، اللہ کے بھی قریب کرے، ان کی زندگیوں میں بھی برکتیں آئیں اور وہ اپنی تہذیبی اقدار کے ساتھ جڑ کے رہیں۔ ایک جملے میں پیغام، بس وقت بہت ہے۔ جی جنید بھائی، پیغام یہ ہے کہ جو گھر ہے انسان کا وہ پہلی تربیت گاہ ہے، اور بچے ساری زندگی ان کے ذہنوں پر وہی نقش ہوگا جو والدین کو کرتا ہوا بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں گے والدین اگر سلام کو عام کریں گے تو یقیناً بچے بھی اسی طرف راغب ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، بہت درست بات ہے، بس میں چونکہ بات ویسٹرن ورلڈ سے ہو رہی تھی تو میں اسی بات کو وہیں سے ریلیٹ کروں۔ دیکھیں صاحب، اس وقت دنیا بھر میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جاہل، مسلمانوں کو گوار، مسلمانوں کو اجٹ، مسلمانوں کو دقیانوس، مسلمانوں کو آرتھوڈاکس، مسلمانوں کو انتہا پسند، مسلمانوں کو فنڈامنٹلسٹ، مسلمانوں کو ایکسٹریمسٹ، پتہ نہیں کیا کچھ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دہشت گرد جو ہے وہ
بنانے کی یا بتانے کی یا جتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس لیبل کو چسپاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بڑی سادی سی بات ہے. جس دین کا ڈور سلامتی سے اوپن ہوتا ہو, جس دین کا پیروکار, جس دین کا ماننے والا الفاظ کا دروازہ جب کھولتا ہے تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے, اس دین کو مزید کسی جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ بتلا یہ رہا ہے کہ ہماری ابتدا بھی سلامتی ہے, ہماری انتہا بھی سلامتی ہے. تو جس کی ابتدا سلامتی سے ہو وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا, وہ کبھی انتہا پسند نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ بات ناظرین کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, اور تواتر سے یہ بات ملتی ہے کہ یتیم و مسکین و مستحق لوگوں کو کھانا کھلانا, یعنی جنت جو واجب ہونے والی چیزیں اس میں بتلایا 3 چیزیں ہیں. یتیم و مسکین و مستحقوں کو کھانا کھلانا, سلام کو عام کرنا, اچھی اور عمدہ گفتگو کرنا, اور ایک اور جگہ فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا عام کرو تاکہ تمہیں سلامتی نصیب ہو. سلام سلام سلام, بس سلام ہے, میرا دین سلام ہے. آئیے جناب آپ کو کتاب الشفا کی جانب لیے چلتے ہیں. اولاد کو راہ راست پہ لانا 41 دن تک مسلسل نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پلائیں, انشاءاللہ اولاد راہ راست پر آ جائے گی. حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے, جو کسی بندہ مومن کے کرب و غم کو دور کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندوہ کو دور کرے گا. روزنامہ 92 نیوز میں آپ سلام کی فضیلت, کیفیات و آداب اور اس کو عام کرنے کے احکام کے حوالے سے مضمون پڑھ سکتے ہیں. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے گا, فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے گا, یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا, بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا. آپ وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں, ببانگ دوہل مل کے انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه